بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوا لو تدہن فیدہنون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 9 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ودو۔ ودو نکلا ہے واو، دال اور دال سے، یعنی اس کے حروف اصلی بنیادی حروف واو، دال اور دال ہیں۔ دو دالوں کو ایک کی شکل میں لکھ کر اوپر تشدید ڈال دی گئی ہے، جس تشدید کا معنی یہ ہے کہ یہ دال در حقیقت دو دال ہے۔ الود کا معنی محبت اور تمنا یا آرزو کرنے کا عربی زبان میں آتا ہے۔ حب بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس سے ہم محبت کا لفظ لیتے ہیں۔ اسی طرح ود بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس سے ہم لفظ مودت لیتے ہیں، لیکن ود کے اندر یا مودت کے اندر محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی بھی شامل ہوتا ہے، یعنی تمنا یا کسی چیز کی آرزو کرنا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں خداوند عالم نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی۔ مودت یعنی ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی آرزو، ایک دوسرے کی تمنا، یعنی یہ آیت میاں بیوی کے بارے میں ہے، انسان اور اس کے زوج کے بارے میں ہے، جوڑے کے بارے میں ہے کہ خداوند عالم نے ان دونوں کے درمیان یہ محبت اور ایک دوسرے کی آرزو قرار دی اور ایک دوسرے کے لیے رحمت قرار دی تاکہ ایک دوسرے کے سہارے زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح لفظ ود کا ایک معنی میخ یا ایسا ستون کہ جس کے ساتھ کسی کو باندھ دیا جاتا ہے، اور چونکہ کسی چیز کی محبت بھی گویا انسان کو اس چیز کے ساتھ باندھ دیتی ہے، لہٰذا اس محبت کے جذبے کو بھی ود کہا گیا، کیونکہ اس کے معنی سے جو ذہن میں تصور آتا ہے وہ وہی مودت والا، محبت والا اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنے کا تصور ہے، جیسے کہ گویا کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور اگر ہم سادہ لفظوں میں اس کا معنی کرنا چاہیں تو گویا شدید محبت کہ جس میں کسی کے لیے شدید آرزو بھی پائی جاتی ہو، اسے مودت کہتے ہیں۔ محبت کی اگلی سٹیج یا عام محبت سے جب وہ شدید ہو جائے عام محبت، تو اس کو مودت کہا جائے گا۔ دوسرا حرف اس آیت کا ہے لو۔ ودو لو۔ لو کا معنی عربی زبان میں تقریباً اگر کے معنی میں آتا ہے۔ ودو لو یعنی یہ تجھے جھٹلانے والے اے نبی، ان کی شدید چاہت ہے اور ان کی شدید آرزو ہے کہ اگر، لو کے بعد ہے تدہنو فیدہنون۔ تدہنو کے بنیادی حروف دال، ہا اور نون کے ہیں، جس کا معنی اگر اردو زبان میں کیا جائے تو گھی یا آئل جسے کہا جاتا ہے اس معنوں میں آتا ہے۔ دال، ہا اور نون کے بنیادی معنی ہیں نرمی اور سہولت اور قلت، یعنی کسی چیز کے کم مقدار میں ہونے کے، اور اسی لیے گھی کو نام دیا گیا عربی زبان میں دہن کا، چونکہ اس میں بھی سختی نہیں ہوتی، نرمی یا دوسرے لفظوں میں چکناہٹ موجود ہوتی ہے، سختی موجود نہیں ہوتی۔ اور اسی معنی سے لفظ تدہنو نکلا ہے، تدہنو فیدہنون۔ تدہنو فیدہنون کا معنی ہے
اپنی سختی، اپنے نظریے میں سختی اور سنجیدگی کو چھوڑ دینا اور کسی دوسرے کے ساتھ ساز باز کر لینا اور نرمی کا مظاہرہ کرنا۔ اب ذرا اس آیت کے معنی کی طرف، سادہ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں۔ خداوند عالم اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اوپر اس سے پچھلی آیت نمبر 8 میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کے دین پر، آپ کے پیغام پر ایمان نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، ان کی بات نہ مانیے۔ اور آگے آیت نمبر 9 میں گویا آیت نمبر 8 کے حکم کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ کس لیے ان کی بات نہیں ماننی؟ اس لیے کہ در حقیقت معاملہ یہ ہے ودو کہ ان مکذبین، ان جھٹلانے والوں کی شدید خواہش اور آرزو اور چاہت یہ ہے کہ لو تدہنو، کہ اگر آپ اپنے اللہ کے پیغام میں ذرا نرمی کا مظاہرہ کریں۔ یہ کفار، یہ مکذبین بڑی سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سختی اس لیے نہیں کہ ان کے پاس حق ہے کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ سختی کا مظاہرہ اور آپ سے سخت مطالبے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے پیغام میں ان کی خواہشات کے مطابق نرمی پیدا کریں اور ان کے ساتھ ساز باز کر لیں۔ ودو، یہ چاہتے ہیں، ان کی آرزو ہے، لو تدہنو، کہ اگر تو اپنے پیغام میں، اپنے دین میں، اپنے نظریات میں نرمی کا مظاہرہ کرے، لچک کا مظاہرہ کرے، فیدہنون، تو یہ بھی اپنی باتوں میں، اپنے مطالبات میں لچک کا مظاہرہ کریں گے۔ توجہ فرمائے کہ رسول اللہ حق پر ہیں، اور حق کو اگر تبدیل کر دیا جائے، خاص طور پہ جب وہ اللہ کا دین ہو اور اللہ کا آخری دین اور انسانیت کی نجات کا پیغام ہو، اس میں اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی کر دی جائے اور اس کے قوانین کو بغیر اذن الہی کے اگر نرم کر دیا جائے، ایک دفعہ خود اسلام اپنے اندر نرمی رکھتا ہے، ایک دفعہ اسلام کے احکام کو بدل دینا کفار کا مطالبہ مانتے ہوئے، تو اس کی ہرگز خداوند عالم اجازت نہیں دیتا دین میں رد و بدل اور دین کے احکام میں اس انداز میں نرمی کرنے کی۔ انشاءاللہ مزید بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔